صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفے پیش کیا کرتے تھے، تو حضور نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے تحفے قبول بھی کیا کرتے تھے۔ اب تھے تو غریب لیکن محبت ان کو بھی بڑی تھی، تو ایک دن دل کیا کہ میں بھی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نہ کوئی تحفہ پیش کروں، میں بھی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کروں۔ اب سوچ میں پڑ گئی کہ تحفہ کیا دیا، تو پھر ایک اور پھول کھلا اور یہ پکا ہو گیا کہ میں نے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور تحفہ انگور پیش کر دیا، کیونکہ یہ جو انگور ہے نا یہ مدینہ پاک کا نہیں ہے، یہ باہر سے آئیں گے، طائف سے آئیں گے یا کہیں اور علاقے، یہ مدینہ پاک میں انگور نہیں ہوتے، یہ باہر کی سوغات ہے۔ اب کیا انہوں نے کیا، کچھ فاقے کاٹے، کچھ پیسے اکٹھے کیے، اس کا نا انگوروں کا ایک گچھا خریدا اور لے کے نا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو اور آ کے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور تحفہ انگوروں کا ایک گچھا پیش کیا، تو نبی علیہ السلام نے قبول فرما لیا اور اپنے صحابی کی دلجوئی کے لیے نا حضور نبی علیہ السلام نے اس کے سامنے انگور تناول فرمانا شروع کر دیا تاکہ میرا صحابی خوش ہو کہ محبوب نے تحفہ قبول بھی کیا ہے اور میرے سامنے انگور تناول بھی فرمائے۔ اب نبی علیہ السلام کا مزاج مبارک یہ تھا کہ جو چیز بھی بطور تحفہ پیش کی جاتی، ہاں وہ لیکوڈ ہوتا، وہ پینے والی چیز ہوتی یا کھانے والی ہوتی، حضور صحابہ کو اس میں ضرور شریک فرماتے تھے۔ یہ حضور نبی علیہ السلام کے لبھائے مبارکہ کی برکت ہوتی تھی کہ پہلا دودھ کا ایک ہی ہوتا تھا، کئی 100 صحابہ پی لیتے تھے لیکن دودھ کم نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب حضور نبی علیہ السلام انگور تناول فرما رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ بس ابھی انگور ملنے ہی والے ہیں، بس ابھی حضور نبی علیہ السلام انگور عطا فرمانے والے ہیں، لیکن صحابہ کیا دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ انگور ختم ہوتے جا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام نے کوئی انگور عطا نہیں فرمایا۔ حضرت جتنے بچے بیٹھے یہ بات یاد رکھنا کہ محبت ہوتی ہے بڑی حساس ہوتی ہے اور محبوب کی ایک ایک ادا محبوب کی جان لیتی ہے۔ اب انگور نہیں مل رہے اور صحابہ بیٹھے رو رہے ہیں، کیوں؟ لگتا ہے کوئی غلطی ہو گئی اور اس لیے انگور نہیں عطا فرمایا، لگتا ہے حضور نبی علیہ السلام ناراض ہے اس لیے انگور عطا نہیں فرمایا۔ اس وقت تو کوئی نہیں عرض گزار ہوا، وہ صحابی چلے گئے کہ جو صحابی بیٹھے تھے وہ رونے لگ پڑے۔ حضور نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ رو رہے، عرض کرتے ہیں محبوب لگتا ہے کوئی خطا ہو گیا، آپ نے فرمایا کیوں؟ عرض کی محبوبات میں تو انگور ہی نہیں عطا فرمایا، یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں کوئی چیز آئی ہے اور حضور نے اپنے غلاموں کو عطا نہ فرمائی ہے، یہ تو آج پہلی بار ہی ہے، سارے انگور محبوب نے تنہا تناول کر دیا، ہمیں ایک انگور بھی نہیں دیا۔ اور میں جتنے آپ بچے بیٹھے ہیں میں آپ سے کہوں گا پتہ یہ دیکھو، یہ تھا صحابہ کا مزاج، جو نہ کر کے بھی ڈرتے تھے، ہم کر کے بھی نہیں ڈرتے، جو نہ کر کے بھی ڈرتے تھے ہم کر کے بھی نہیں ڈرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم گھبراؤ نہ، میں تم میں سے کسی سے بھی ناراض نہیں، تو اس کی محبوب انگوروں کی بھی عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ میرا جو یہ صحابی ہے نا یہ بڑا غریب ہے، اس نے بڑے فاقے کاٹے ہیں اور یہ پیسے جمع کر کے یہ میرے لیے انگوروں کا ایک گچھا خرید کے لایا، کیونکہ لایا میرے لیے تھا، اس نے خود بھی نہیں چکھے کہ انگور میٹھے ہیں یا کھٹے ہیں۔ کہ میں نے پہلا انگور کھایا تو انگور کھٹا تھا، دوسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا، تیسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا، میں سمجھ گیا کہ انگور سارے کھٹے ہیں، تمہیں اس لیے نہیں دیے، ہو سکتا ہے تمہیں دیتا، تم میں سے بول ہی پڑتا ہے انگور لے ہیں تو بھی کھٹے، انگور لے آیا تو بھی کھٹے، یا تمہاری کسی ادا سے، تمہارے کسی انداز سے اس بات کا اظہار ہو جاتا کہ انگور تو کھٹے، میں نے صرف اس لیے کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، میں نے صرف اس لیے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے، میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے سارے کھٹے انگور تناول کر لیے۔ کہاں ہے یہ رنگ؟ میں نے تو کسی بندے کی گل پتہ چل جائے صحیح میں پورے تلمبے جو پوسٹر نہ لانا تو میں بھی اپنے پیو کا پتر نہیں، ہاں ہماری اب کہاں ہے لاتے ہیں، اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا آؤ کوئی ایک لائٹ اپنے اندر بھی لائیے، لائٹاں باہر ہی نہیں اندر نہیں رہی ہے، آپ کوئی ایک لائٹ اپنے اندر بھی لگائیے، پھر ہی کو کام ہونے میں کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔